الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف کا بیان کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی میں اللہ تعالیٰ اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتا تو آپ اس کو برا لیتے، کوئی برا بھلا کہتا تو اس کو آ کر گزر جاتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ تشریف لے کہ وہاں کے لوگوں نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور سے پیش ہے۔ جب آپ واپس ہونے لگے تو شریف اور بدماش بچے کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے جس گردن سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈال ہو کر ایک بات میں بیٹھ گئے، اللہ کی رحمت کو ٹھکرایا اور ایک فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ آپ اگر حکم دے تو دونوں چاندی کے پہاڑوں کو واپس مل جاتے اور ایسے بستی والے اسی میں پیس جائے، مگر وہ قربان جائے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اپنا پر کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے۔ اگر آج ایمان نہیں لائے تو اللہ کی اطاعت سے امید ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ چنانچہ بعد میں اس قبیلے کے نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت دے کر ہندوستان آئے اور انہیں کی بدولت آج مسلمان ہیں۔ الہی رحم کر کے سارے طائف کے وکیلوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے وکیلوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے بلا ان کو، بیچارے بے خبر انجان جو کر دے معصوم کو۔ اسی طرح ایک دنیا کا واقعہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا پڑھ دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے۔ ایک دن وہ بیمار پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا، بیماری کی خبر پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دنیا کے عیادت کے تشریف لے گئے۔ دنیا نے جب آپ کو بے بس دیکھا تو اس نے رو کر آپ سے معافی مانگی اور مصیبت ایمان میں داخل ہو گئے۔ آج دشمنان اسلامیہ غفلت پیدا رکھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام اسلام سے پھیلا۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس ان کے پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نماز روزے زکات حج تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا ہوگا، کسی کو حق مارا ہوگا، اسے جو لوگوں کو حق مارا تھا اس کے بدلے میں اس کے لیے عوام کو دے دیے جائیں گے۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق اور اپنے اخلاق کو معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے ذات، یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنے اخلاق کا زیادہ خیال رکھیں۔ یہ حدیث ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنا اخلاق کا زیادہ خیال رکھیں۔